السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں افراسیاب احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں نوید نقوی صاحب۔ ناظرین، آج سینٹ کے فلور پہ گفتگو ہوئی ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے۔ رضا ربانی نے کہا ہے کہ ایک طرف عوام کو کچلا جا رہا ہے تو دوسری طرف وفاق کی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہو رہی۔ ایک طرف عوام بھوک سے مر رہی ہے تو دوسری طرف بیوروکریسی کو مرحات پر مرحات دی جا رہی ہیں۔ یہی آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے یہ گفتگو بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ وفاق پر سرکاری ملازمین کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ خاص کر سرکاری ملازمین کی جگہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جو پینشنز ہیں، وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن چکی ہیں اور ہمارا خزانہ مزید ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں پرائیویٹ ملازمین پر، دیہڑی دار مزدور پر، غریب لوگوں پر، لیکن جو مراعات یافتہ ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو پولیٹیشنز ہیں، ان کو بجلی بھی فری مل رہی ہے، ان کو گیس بھی فری میں مل رہی ہے، ان کو ٹیلی فون بلز بھی ادا کیے جا رہے ہیں، ان کے ٹیکس بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ان کو جو تنخواہ ملتی ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پرائیویٹ کسی بھی ادارے میں شاید اتنی تنخواہ نہ ہو جتنی کہ گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتی ہے۔ اگر بینکوں کو کمپیئر کیا جائے تو اسٹیٹ بینک جتنی تنخواہ کوئی بھی بینک نہیں دیتا ہوگا۔ اسی طرح سیکورٹی کے اگر معاملات کو دیکھا جائے تو پولیس جتنی تنخواہ یا ایف سی جتنی تنخواہ کوئی بھی جو ہے پرائیویٹ کمپنی جو ہے سیکورٹی والی، وہ کسی اپنے اہلکار کو نہیں دیتی ہوگی۔ یہی سلسلہ ہے، آپ اگر دوسرے ورکرز کو دیکھیں، آرڈیننس فیکٹری یا دوسرے جو ملازمتیں ہیں ان کو دیکھیں، اور پرائیویٹ جو ملز ہیں، جو ٹیکسٹائل ملز ہیں، جو شوگر ملز ہیں، ان کے ملازمین کو دیکھیں تو ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کی جو اگر کمپیئر کیا جائے تو بہت بڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن بوجھ جو ہے وہ ہمیشہ سے غریب آدمی پر رہا ہے۔ لیکن جو مراعات یافتہ لوگ ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، جن کو جاب کی شورٹی بھی ہے بہت سی، اور جو ہے ان کو مراعات حاصل ہیں، ان کو کسی قسم کا نہ تو ٹیکس دینا پڑتا ہے، نہ تو اور کوئی مسائل ان کے ہوتے ہیں۔ یہی آج کا میرا پہلا سوال ہے۔ نقوی صاحب یہ بتائیں، یہ مرحات پہ مرحات جو ہیں وہ ملتی جا رہی ہیں، سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں یہ خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ تھوڑی بہت گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا اصل میں حل کیا ہے؟ جی بہت شکریہ افراسیاب احمد۔ دیکھیں بات یہ کہ سینٹ کے فلور پہ رضا ربانی نے بہت بجا بات کی اور بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ملک ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پہ تباہ حال ہے، عوام کو صحیح معنوں میں کچلا جا رہا ہے، بھاری بھرکم بل بھیجے جا رہے ہیں، لیکن بیوروکریسی ہے کہ اس کے للے تللے ختم ہونے پہ نہیں آ رہے، اور اس کی تنخواہیں اور مراعات ان میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ تھوڑا سا بتاؤں جو اعداد و شمار انہوں نے وہاں پہ پیش کیے، اس میں بتایا کہ ایم پی تھری کا جو ملازم ہے اس کی وہ 20 لاکھ روپے ماہانہ اسے ملتے تھے، اور اب یہ بڑھ کر 33 لاکھ تک یہ پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ بنیادی تنخواہ ہے، اس کے ساتھ دیگر جو فرنج بینیفٹس ہوتے ہیں، جو انہیں پیٹرول، جو ٹرانسپورٹ کی مد میں جو انہیں دیگر بونسز وغیرہ، اور یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ پکی نوکری ان کے لیے ایک کسی قارون کے خزانے سے کم نہیں ہے۔ اس قارون کے خزانے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اگر آپ سرکاری دفتر کو وزٹ کر لیں، سرکاری آفسز کو، گورنمنٹ آفسز کو آپ وزٹ کر لیں، ان کا جو بات کرنے کی جو ٹون ہوتی ہے اگر اس کو دیکھا جائے، اور اس کے بعد اگر آپ نے ایک نام بھی چینج کروانا ہے نا اپنے ڈاکومنٹ میں، یا ایک سگنیچر بھی آپ کو چاہیے، آپ نے ایک ڈاکومنٹ اٹیسٹ بھی کروانا ہے، اس پر آپ نے گیٹ پر کھڑے جو سیکورٹی گارڈ ہے اس کو کتنے پیسے دینے ہیں، آفیسر کے چپڑاسی کو کتنے پیسے دینے ہیں، اس کے ارد گرد کے پورے عملے کو آپ کو پہلے خوش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی ڈاکومنٹ پہنچے گی ٹیبل پر، اور پھر اس ٹیبل پر جو ہے وہ جو افسر ہے وہ اپنے ایک سٹیمپ کرے گا، سگنیچر کرے گا۔ یہ سارے مسائل بھی تو اس کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اس ملک میں بابو گیری کا شکار ہوتے ہیں، کیوں بزنس مین اس ملک میں نہیں آتا؟ ایز آف بزنس یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ نے افراسیاب صاحب ایک نارمل سا ایک میڈیکل سٹور اگر کھولنا ہے تو آپ کو 10 ریگولیٹری باڈیز کے پاس جانا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے، وہ ریگولیٹری باڈیز آپ کو کیسے ریگولیٹ کرتی ہیں؟
وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. وہ میں نے ہر بتا جگہ دیا. پہ آپ کو رشوت دینی وہ پڑے میں نے گی. بتا دیا کہ ہر جگہ پہ آپ کو رشوت حصہ دینا پڑتا ہے. اپنے بزنس کا آپ کو باقاعدہ ان کو پارٹنر بنانا پڑتا ہے. حکومت کہہ اگر آپ رہی ہے دیکھیں تو کنسٹرکشن کے آپ بزنس کو دیکھیں تو ہر جگہ ایک سرکاری آفیسر ریٹائرڈ ہوتا ہے اور وہ اس بزنس کا پارٹنر ہوتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کرتا, وہ فائلنگ کلیئر کروا کے دیتا ہے ان کو, اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا, اور وہ پارٹنر ہوتا ہے. جناب اپنا آدھا ایک حصہ بندہ دے رہا بٹھا ہوتا دیا جاتا ہے جو کک بیکس دیتا ہے ان لوگوں کو اور بتا دیتا ہے کہ یار گورنمنٹ نو اینا دینا ہے تے تہاڈا حصہ اینا جے, ٹھیک ہے, تے باقی میں لے لواں گا. مطلب ہے یہ بدماشی اس ملک میں کب تک چلے گی؟ روڈز بنتے ہیں, چلیں یہ روڈز بدماشی تو بنتے چل ہیں. رہی ہے. اس وقت جو بڑا ایشو ہے وہ ہے بہت زیادہ مراحت اور بہت زیادہ تنخواہیں جو ہیں ان کو مل رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو ہوتی ہے کہ ان کی پینشن ختم کر دی جائے, ان کی مراحت کم کی جائیں, ان کی تنخواہیں کم کی جائیں. اگر اتنی تنخواہیں اور اتنی مراحت لینے کے بعد یہ حال ہے کہ اتنی رشوتیں دینی پڑتی ہیں, اتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے ایک چھوٹے سے سگنیچر کے لیے, ایک چھوٹی سی فائل کی کلیئرنس کے لیے, تو اگر ان کی تنخواہیں کم ہو گئیں اور تھوڑی سی ان کے حالات جو ہے جس عیاشی سے زندگی گزارنے ہیں وہ کمی پہ آ نہیں گئی, سر, تو پھر یہ کیا حال نہیں کریں گے نہیں ان لوگوں کا؟ پکی نوکری ختم ہونی چاہیے سر, بالکل پکا اسے ختم کر دینا چاہیے. نہ سرکاری ایکسچیکر پہ اتنا بڑا بوجھ ہوگا اور نہ انہیں ڈالرز میں پینشن دینی پڑیں گی. باہر بیٹھے ہوئے جو بیوروکریٹس ریٹائرڈ ہیں بیوروکریٹس ہیں. وہ ڈالرز میں پینشن لیتے ہیں. یعنی آج ایوان میں یہ بات بتائی گئی اور حیران کن بات ہے کہ ڈالرز میں ان کو پینشن جاتی ہیں. اب وہ ملک کہ جس کے پاس ڈالرز ختم ہیں, جس کو عالمی ادارے, ایک طرف آپ یہ بیان پڑھیں ہمارے فائنانس منسٹر صاحبہ کا کہ نو گڈ نیوز آن ایکسٹرنل ڈیٹ ریسٹرکچرنگ, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ انسسٹینیبل ہو گیا یہ ڈیٹ جو ہے نا. اب اتنے زیادہ ملک نے قرضے دینے ہیں, آپ وہ دے نہیں پا رہے, مزید آپ قرضوں تلے دبتے چلے جا رہے ہیں, اور آپ ہیں کہ بیوروکریسی کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہیں کہ ان کی شہ خرچیوں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل پکا بین ہونا چاہیے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پولیٹیشینز ہیں, جو سینٹ ہے, جو ہمارا پارلیمنٹ ہے, یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ ان کو شہ سرخیوں دیتی ہے, شہ خرچیاں دیتی ہے, اور یہ مراحت دیتی ہے ان بیوروکریٹس کو اور ان سب کو, جبکہ دوسری طرف ایک بیانیہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ تو بیوروکریسی ہے جو ان پولیٹیشنوں کو پارلیمنٹ میں لے کے آتی ہے, ان کی تو خود کی نہ اہلیت ہے اور نہ یہ کبھی اس کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حکومت بنا سکے. اس عوام میں سبھی ننگے ہیں جی, یہ چاہے بیوروکریٹ ہوں چاہے پولیٹیشین ہوں, یہ مل جل کے بربادی مطلب ہے مچاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر دیکھیں, آپ پارلیمنٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے, اس کے آپ افراسیاب صاحب ان کے ٹکٹس ہوتے ہیں, ان کے تنخواہوں کے علاوہ ان کو پر سیشن دیا جاتا ہے. اچھا چلیں, پولیٹیشین تو آتے ہیں, کوئی کراچی سے آ رہا ہے, کوئی لاہور سے آ رہا ہے, وہاں جو بیٹھ رہا ہے وہ اسٹاف ہے, اس کو بھی ملتے ہیں, اس کو بھی سیشن کا الاؤنس الگ مل رہا ہوتا ہے. اب یہ ایک غریب ریاست, آپ افراسیاب صاحب آپ حیران ہوں گے کہ امریکی کچھ آئے یہاں پہ, انہوں نے آ کے جب پارلیمنٹ لاجز دیکھا, یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اراؤنڈ 2005 کی, تو وہ حیران رہ گئے کہ یار غریب ملک, اور اس کے جو ایم پیز ہیں, جو ممبر پارلیمنٹس ہیں, ان کے لیے اتنی شانہ رہائش اور بالکل پارلیمنٹ کے سامنے بنائی گئی ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا آپ ہم سے پیسے مانگتے ہو, کیری لوگر بل کے ذریعے آپ کہتے ہو ہمیں پیسے دو, ہم نے گورننس. اور مزے کی بات یہ ہے افراسیاب صاحب کہ وہ جو کیری لوگر بل ہے, کیری لوگر بل پہ ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ امریکہ کے ایک 17 گریڈ کے 18 گریڈ کے ایک ڈپٹی سیکرٹری کو جواب دہ ہے. اب یعنی ظلم کی بات ہے. اور وہ پیسہ کیسے اڑاتے ہیں؟ وہ پیسہ صرف اور صرف ادھر میریٹ اور سرینا میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں, اس پیسے کی صرف رپورٹ چھاپی جاتی ہیں, اور اس پیسے کا صرف ہمارے جو ریٹائرڈ سیکرٹری ہیں ان کو لاکھوں روپے میں پے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ٹینجیبل کام ہونا چاہیے. آپ کو ادارے بنائیں, کوئی سکولز بنائیں, کالجز بنائیں, ٹھیک ہے, آپ ٹینجیبل کام کریں. ہم نے تو یا پل بنانے ہیں, یا جو بلڈنگز ہیں وہ بنانی ہیں, یا روڈ بنانے ہیں, اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی کام نہیں. تعلیم آپ نے کتنی مہنگی کر دی ہے, تعلیم آپ کہہ رہے ہیں اسے پرائیویٹائز کر رہے ہیں. یا تعلیم کو پرائیویٹائز کرو, تم اپنے بیوروکریٹس کو پرائیویٹائز کرو, ان کو بند کرو. ان کی کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ پہلے ہی جو تھوڑی بہت یوتھ پڑھی لکھی, نہیں سرکاری ملازمین کو ہماری بات, جو یوتھ پڑھی لکھی نکلی ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. عام سرکاری ملازم ہے, وہ بیچارہ سرکاری ملازم جو عام ہے, اس کو وہی نان شبینہ کے لیے پیسے ملتے ہیں. میں عام سرکاری ملازم کی بات نہیں کر رہا, میں ان بدماش بیوروکریٹس کی بات کر رہا ہوں جو MP3 اور MP4 میں دیکھیں نا 40-40 لاکھ روپے ان کی پے ہے, اسٹیٹ بینک کی پے. اور پھر آپ ان کے جو ٹرانسپورٹ الاؤنسز ہیں, جو ان کے دیگر مراحت ہیں, وہ تو آپ کی سوچ ہے.
وہ تو حساب کتاب تو ہو نہیں سکتا، تو اس میں کئی پروگرام ہوں گے، آج کے پروگرام میں میرے خیال میں اس کا احاطہ کرنا مشکل ہوگا. یہی بات ہے جی. دیکھیں کہ یہ لڑائی جو ہے وہ چلتی رہے گی کہ سرکاری ملازمین ہیں ان کو اتنا پیسہ مل رہا ہے، اتنی مراحت مل رہی ہیں، اور جو غریب عوام ہے اس پر آئے روز ٹیکس پہ ٹیکس جو ہے وہ نافذ ہوتا جا رہا ہے. یہ حالات اس ملک میں چل رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب بچہ کوئی اگر باہر آپ کو مل جائے اور وہ پیسے مانگے تو اس کو پیسے نہ دیا کریں. اس کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ ساری زندگی محنت نہیں کرتا. تو پاکستان کے بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں. پاکستان بھی ایک بچہ تھا، یہ وہ بچہ تھا، پارلیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، شاہ خرچیوں کے حوالے سے قائد اعظم نے کہا تھا کہ جس نے چائے پینی ہے گھر سے چائے پی کر آئے. پارلیمنٹ اور اس اسمبلی کے اجلاس میں ان کو چائے نہیں دی جائے گی. لیکن کیا ہے کہ بہت جلد ہمیں امریکہ نے بھیک دے دی، اور اس کے بعد ہمیں بھیک کی ایسی عادت پڑی کہ ہم نے محنت کرنی ہی چھوڑ دی. آج تک ہم نے یہ طے ہی نہیں کیا کہ ہم اس ملک میں پیسہ لائیں گے، ہم امپورٹ ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے، ہم ملک کی آمدن بڑھائیں گے. ہم نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے مسائل کیا ہیں کہ دنیا میں کہیں جنگ ہوگی، ہم اس جنگ کا حصہ بنیں گے اور ہم وہاں سے پیسے لیں گے. امریکی امداد ہمارا جو ہے مین انکم سورس ہے، جس دن وہ ختم ہو گئی، جس طرح پچھلے دنوں ہم نے کہا کہ ہم یوکرین کے مسئلے پر نیوٹرل ہیں، اور ہمارے حالات چند ہی روز میں اس طرح کے ہو گئے کہ ہمارے پاس جو ہے ایل سی کھولنے کے پیسے نہیں بچے. یہ ہمارے جو ہے حقیقت جو ہے ہمارے حالات کی اتنی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے، ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.